سنگل آ رہی ہے جی، تو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں سورۃ الکوثر، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم شروعات کر رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، انا یعنی انا کا مطلب یہ ہوتا ہے شورلی، ہاں شورلی، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا، ہاں ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، الکوثر کو عطا کیا۔ الکوثر کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ الکوثر کا کیا معنی ہے، اور الکوثر کی آپ کو دو ڈفرنٹ تفسیریں ملیں گی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سب میں ہے، الفاظ کی کچھ تبدیلی کچھ چینج ڈفرینسز ہیں، اور ہم جو ورژن ابھی پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں ہے، یہ الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الکوثر کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ الکوثر کیا ہے؟ اور صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي، کہ یہ ایسی نہر ہے، یہ ایک ایسی نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھے کیا ہے، عز وجل علیہ خیر کثیر، جس کے اندر خیر کثیر، جس کے اندر بہت سارا خیر ہے، یہ ایک ایسی نہر ہے۔ اب دیکھیے، آپ کو حوض کوثر پتا ہوگا نا، حوض کوثر، تو کوثر نہر ہے جو جنت کی نہر ہے، اور حوض بھی ہے۔ حوض کیا ہوتا ہے؟ پونڈ۔ تو وہ ہوا، آگے حدیث کا سیکنڈ لائن پڑھیے، ہوا حوض ترید علیہ امتی یوم القیامہ، کہ یہ حوض بھی ہے جس پر میری امت جو میری امت کے پاس جس کے پاس میری امت کو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ حوض بھی ہے، یعنی کہ ایک نہر ہے، جنت کی نہر ہے، اور یہ حوض بھی ہے جس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی کہ ہم سب جو ایمان والے ہیں، انہیں لایا جائے گا اس حوض پر، اس حوض کوثر پر لایا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک دوسری حدیث سے کنیکٹ کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وردہ شریبا منہ، جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا، ومن شریبا منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، یہ میں صحیح بخاری کی روایت سے پڑھ رہا ہوں، جو وہاں ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی، کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حدیث حوض بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیرید علیہ اقوام، کچھ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، آئیں گے میری طرف، اعرفہم و یعرفونی، میں انہیں پہچانوں گا، وہ لوگ مجھے پہچانیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے۔ ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ ان کے وضو کے نشانات سے پہچانیں گے، اور سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔ وہ یعرفونی، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے۔ ثم یحال بینی و بینہم، پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا، درمیان میں بیریئر آ جائے گا۔ فاقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا، انہم منی، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، ان سے کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، یعنی ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب کہا جائے گا کہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالی انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اتنے سخت ناراض ہو جائیں گے کہ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد نئی چیزیں نکالی، تم نے دین میں نئی چیزیں نکالی، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے بھگا دیں گے، حوض کوثر سے، اور جامع کے کوثر سے وہ لوگ محروم رہ جائیں گے، پیاسے کے پیاسے رہ جائیں گے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان والے لانے والے لوگ ہوں گے، لیکن دین میں نئی چیزیں لائے ہوں گے، اس وجہ سے وہ حوض کوثر سے اس دن محروم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں دین میں نئی چیزوں سے بچنا چاہیے، بدعتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا بھی حال ہوگا اگر ہم دین میں نئی چیزیں لائیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ، وہ ناراض ہو جائیں گے اس شخص سے جو دین میں نئی چیزیں لائے گا، اور وہ ناراض تو ہوں گے اور ساتھ میں حوض کوثر سے اسے بھگا دیا جائے گا۔ اب ہم صحیح مسلم کی حدیث جو ہمارے آنکھوں کے سامنے، اس پہ واپس آتے ہیں۔ حوض کوثر کیسا ہوگا اور اس کے بارے میں کیا ڈسکرپشن ملتا ہے، اب یہ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنیتہ عدد النجوم فی السماء، اس کے اندر جو برتن ہوں گے، جو اس کے اندر پیالے ہوں گے پینے کے لیے،
جو ویسلز ہوں گے، جتنے ستارے ہوتے ہیں نا آسمان میں اتنے برتن ہوں گے، ہاں، یعنی اتنے سارے، اور لوگوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے خود اپنے ہاتھوں سے۔ اب کیسے اس کے اندر ہوگا، یہ غیب کی بات ہے، انسین ہے نا، آپ کو یہاں کا ٹائم لے کے، کلاک لے کے نہیں کیلکولیشن کر سکتا ہے، کیونکہ آج آپ دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ آف کورس اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو دین میں شرک بھی کرتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے مسلمان ہیں، اور زمانے بدل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور وہ سب کے سب لوگ وہاں جائیں گے حوض کوثر پر۔ لیکن آگے یہ جو بات میں نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا بتایا، یہ حدیث کے اندر بھی ویسی ہی بات دی ہوئی ہے۔ سیختلجو، سیختلجو، یختلجو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب ہلا دیا جائے گا، مطلب جو ٹریملنگ کی بیماری ہے نا، اختلاج کہا جاتا ہے اسے، ٹریملنگ، مطلب بعض لوگ اس طرح سے پوری طرح سے ہلا دیے جائیں گے۔ سیختلج العبد، بعض کسی عبد، کسی بندوں کو، کچھ بندوں کو ہلا دیا جائے گا، عبد منہم، ان میں سے، فاقول، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ربی انہو من امتی، اے میرے رب یہ تو میرے امتی میں سے ہے۔ فیقول، ان سے کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بات مزید ہمیں ملی کہ فیختلجو، یعنی ان کو روک تو دیا جائے گا، لیکن ایسے ہارش طریقے سے روک دیا جائے گا کہ اندر سے وہ کانپنے لگیں گے پوری طرح سے، یعنی ایسا حال ہو جائے گا ان کا، یعنی کہ یہ حال ہوگا کس کا؟ بدعتی کا، جو دین میں نئی چیزیں نکالتا ہے اس کا یہ معاملہ ہوگا، یا اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس چیز سے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کوثر کے بارے میں بتایا۔ ہم کوثر ورڈ کو سمجھ رہے ہیں۔ دخلت الجنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت داخل ہوا، فاذا انا بنہر، اور میں ایک نہر کے پاس تھا، ایک نہر کس کو بولتے ہیں؟ ریور، نہر کے پاس تھا۔ ہا فتاح قیام اللولو، کہ اس کے جو بینکس تھی، اس کے جو کنارے تھے، اس پر پرلز، اس کے اندر لولو کسے کہتے ہیں؟ پرلز کو کہتے ہیں، موتیوں کو کہتے ہیں۔ قیام یعنی کہ ٹینٹ تھے، خیمے ہوں گے، کس کے؟ پرل کے خیمے ہوں گے۔ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ ریور کے کنارے پر ہوں گے، ہاں، ریور ویو، جو سی ویو والے جو گھر ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ٹینٹ ہوں گے، ہاں۔ فضربت بیدی الی ما یجری فیہ الماء فاذا مسک اصفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ ڈالا کہ اس کے بہتے ہوئے پانی کے اندر، اور نیچے جو اس کے اندر مٹی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مٹی کی بات یہاں نہیں ہے، یہاں پہ پانی کی بات ہے۔ تو جو پانی بہ رہا تھا، فیضا ہی مسک اصفر، تو ایسے خوشبو تھی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے نا، آپ نے ریئل مشک کی خوشبو لی ہے، جو ریئل مشک کی خوشبو تھی، ایسی خوشبو ہوگی حوض کوثر سے اس پانی کی۔ قال قلت ما هذا یا جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماضی کی بات ہے، نہیں ہو چکا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، ما هذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ قال هذا الكوثر الذي آتاكه الله عز وجل، جبریل نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے عز وجل۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں، انا آتیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ تو الکوثر کیا ہے؟ یہ وہ نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، اور حوض کوثر یعنی قیامت کے دن یہ کوثر کا ایک حوض ہوگا، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے برتن ہوں گے جس سے امتیوں کو پلایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پلائیں گے، لیکن کون لوگ محروم ہوں گے؟ وہاں سے بدعتی محروم ہوں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دو تفسیریں ملتی، یہ ہوگی پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے اندر کئی سلف کے ہمارے پاس اقوال بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، یہ اس سے پہلے کہ ہم دوسری تفسیر میں جائیں، ہم لوگ چند روایتیں دیکھ لیتے ہیں کوثر کے تعلق سے جو ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتیت علی نہر خافتاہ قباب اللؤلؤ، کہ میں ایک نہر پر آیا جس کی جو بینکس ہیں، جس کے جو کنارے ہیں، وہ لولو یعنی کہ موتی، اور قباب اللولو یعنی کہ جو اس میں اندر سے بیچ میں سے خالی ہوگا، ہالو ہوگا، اور مجوف، ہاں مجوف۔ فقلت ما هذا یا جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل کیا ہے؟ قال هذا الکوثر، نبی جبریل نے کہا یہ کوثر ہے۔ یہ ہو گئی دوسری حدیث، یہ بھی بخاری کی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کی خوشبو تو پتا چل گئی، بہت اچھی خوشبو ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس کے اندر ہوا اشد بیاضن، وہ اشد بیاضن من اللبن، دودھ سے زیادہ وائٹ، واحلی من الاصل، اور
اصل یعنی کہ شہد سے بھی زیادہ سویٹ، شہد کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا جتنا سویٹنس ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سویٹ، اور اس کے اندر ایسے فیہی طیور آناقہ کے جزر، کہ ایسے کچھ پرندے ہوں گے اس میں، جن جو پرندے ہوتے ہیں نا جو پانی کے اوپر فلوٹنگ ہوتے ہیں وغیرہ، ایسے کچھ پرندے ہوں گی جن کی گردن جو ہوگی جیسے کیرٹس جو لمبے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے لمبی گردن والے کچھ پرندے اس کے اوپر ہوں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو پرندے ہوں گے یقیناً یہ بہت خوبصورت ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکلوها انعم منها یا عمر، کہ جو ان کو کھانے والا ہوگا، دیکھو جو پرندوں کے گوشت ہوتے ہیں بہت ٹینڈر بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں چکن بھی ایک ٹائپ کا پرندہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ پرندوں کا گوشت بہت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے اس گوشت کو کھائے گا وہ تو ان سے بھی زیادہ انعم، زیادہ نعمت پانے والا ہوگا، ہاں ان سے بھی زیادہ نعمت پانے والا ہوگا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب آئیے ہم دوسری تفسیر پہ آتے ہیں، یہاں سے دوسری تفسیر بخاری میں ہمیں ابن عباس کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا الکوثر کا مطلب ہے کہ خیر کثیر، بہت سارا خیر، بہت سارا خیر، یعنی کہ الکوثر جو بہت سارا خیر ہے، اور اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں جو خیر کثیر ہے اس کے اندر یہ الکوثر کی دریا اور حوض بھی اس میں شامل ہے، اور جو دوسری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ بھی سب شامل ہے اس میں، کیونکہ الکوثر کا لفظی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، بہت سارا خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کا وعدہ کیا ہے؟ ایک وعدہ کیا ہے، اور یہ آیت کی شروعات انا سے ہوتی ہے، یعنی یقیناً، یعنی اس وعدے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور کیا آیا؟ آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ماضی کا سیگا ہے، پاسٹ ٹینس کا سیگا ہے، یعنی کہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے آگے کے زمانے میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو الکوثر کا ذکر بھی آیا، اور دنیا کے اندر بھی جو خیر کثیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے سارے ہیں، اور وہ لوگ جب درود پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ ہاں، تو درود اور سلام دونوں چیزیں ہیں جو تشہد میں ہم کہتے ہیں السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلامتی بھیجتے ہیں، یہ بھی تو خیر کثیر میں شامل ہے نا۔ اور خیر کثیر کے اندر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کتنے سارے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ جب آئیں گے تو سب سے بڑی تعداد جو ہوگی، نمبرز جو ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ہوں گے، یعنی باقی ساری امتوں کے کمپیریزن میں خیر کثیر میں بہت سارے امتی جو ہوں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، سب سے بڑی تعداد، سب سے لارج نمبر میں کسی بھی نبی کو اتنے سارے فالوورز نہیں ملیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو خیر کثیر کے نام یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا، جو بتانے والے کو کیا ملے گا؟ کرنے والے جتنا ثواب۔ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے کہ آپ کو کوئی ایک اچھی بات معلوم ہے، آپ کسی کو بتاؤ، وہ سامنے والا آپ کی بات سن کر کے وہ ایک اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کرنے والے کو کتنا ثواب ملا، آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ خیر کثیر ہے کہ یہ نہیں؟ بتاؤ، سوچو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بزنس کے اندر کوئی اگر کسٹمر کو لایا تو اس کو کمیشن ملتا ہے، کمیشن 2%، 5%، کبھی کسی بزنس میں بہت ہوا تو 10%۔ یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا اس کو ملے گا اس کا 2% تم کو بھی مل جائے گا، اس کو 100 ملا تو 2% تمہارا، 5% تمہارا، ایسا نہیں کہا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ، کرنے والے جتنا ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اب جب کرنے والے جتنا ثواب ملے گا تو آپ خود سوچئے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ملے گا، کیونکہ ہم لوگ سب جو آج خیر کی باتیں کر رہے ہیں تو کس نے ہمیں بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا ثواب، ہاں کتنا بڑا ثواب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیر کثیر۔ تو یہ بھی کوثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ چیز تو بلکہ آپ اور میں، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، امتیوں کو بھی، کہ یہ خیر کثیر آپ کو مجھے بھی مل سکتا ہے کہ آپ 10 لوگوں کو بتا دو، آپ 10 لوگوں کو آپ نے بتایا اور وہ 10 لوگ عمل کرنے لگے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک دن آپ چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن وہ 10 لوگوں کو ملتا جائے گا، آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا، ہاں صدقہ جاریہ کہتے ہیں اسے۔ اور مان لو کہ مرنے سے پہلے انہوں نے بھی 10 لوگوں کو بتا دیا تو ان کو پہلے کس سے پتا چلا تھا؟ ان کو جو ثواب ملا، جو چیز کے جس کے ذریعے ملا، تو ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ بھی خیر کثیر ہے امتیوں کے لیے بھی، جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے الکوثر، تو ہم وہ نبی کے ماننے والے ہیں، تو وہ چیز کی خیر و برکتوں میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے کہ نہیں؟
تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تفسیر، یہ سیکنڈ تفسیر ہے، اور یہ تفسیر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اور جو ہمیں مل رہا ہے، جو سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ نبی کے اس سے بہت سارا خیر مراد ہے۔ ہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ آیت کی طرف۔ اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھے؟ اس آیت سے ہم نے پہلی بات یہ دیکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر دیا گیا۔ کیسے آپ کو پتا چلا؟ لفظ انا سے پتا چلا، یقیناً، یعنی کوئی شک ہی نہیں۔ اور یہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے ملی، میرے کاموں کا نتیجہ ہے، ویسا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ جو آتینا کا جو دیا ہے نا، کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ الکوثر۔ تو الکوثر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور کوثر سے ہمیں کیا پتا چلا؟ کہ خیر کثیر، بہت سارا خیر، جس کے اندر حوض کوثر بھی ہے، وہ جو دریا کوثر کی دریا ہے جو حوض کی شکل میں جا کے جمع ہوگی، وہ بھی شامل ہے، اور جو سارے خیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اتنے سارے جو امتی ملے، اتنے سارے لوگ جو اس پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سب اس کے خیر کثیر کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کے بعد کیا؟ کوئی نعمت مل رہی ہے، اس کے بعد کیا؟ بعض لوگ کیا ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے نا تو فخر کرنے لگتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور وانحر، اور قربانی کریں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، وانحر۔ تو یہاں پر ہمیں کئی باتیں مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی نعمت ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری۔ آپ کے پاس کیا نعمتیں ہیں؟ آپ اپنی نعمتوں کو یاد کریے، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، تو شکر گزاری میں اور بڑھنا چاہیے۔ اور کروڑوں نعمتیں ہیں، سب سے بیچارے آدمی جو دنیا کا سب سے پریشان آدمی ہے نا، اس کے پاس بھی اتنی ساری نعمتیں وہ گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ان میں سے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ نعمتیں دی ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شکر گزاری کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے اور دے گا۔ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں کیا آتا ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ زبان سے شکر گزاری، اللہ شکر شکر، اور کام نافرمانی کی، یہ شکر گزاری نہیں ہوئی۔ شکر گزاری دل میں بھی ہوتی ہے، سب سے پہلے دل میں فیل ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ زبان سے بھی شکر گزاری ہو، اور جسم پہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے فرما برداری کے کام ہو، یہ ہوئی نا شکر گزاری۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا، کیا کہا گیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ تو اپنے رب کے لیے یاد رکھنا ہے کہ پہلی آیت میں توحید الربوبیہ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، تو یعنی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید الربوبیہ یعنی کہ دینے والا، سب چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری آیت میں توحید العبادہ ہے، کہ اللہ کی عبادت ہے، کہ نماز پڑھو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو جیسے قرآن کے اندر سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، وہ نسکی، میری قربانی، وہ ماحیایا، میری زندگی، وہ ممات، میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ہماری قربانی پہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو ہیں بعض مقامات پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا آتا ہے؟ کس کے لیے قربانی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے قربانی کرے تو اللہ کی لعنت ہے اس پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں، تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ تو جو ذبح کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اچھا، اس میں جو ترتیب دی گئی ہے، یہ ترتیب آپ کو کہاں ملے گی؟ کہ جیسے کہاں پہ آپ کو خاص طور سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ملے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے، قربانی کا جو دن ہوتا ہے خاص، اس میں ہم صبح میں عید کی نماز پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن جو ہے، یہ ترتیب جو ہے وہاں بھی ملتی ہے، جہاں پہ پہلے نماز ہوتی ہے، وہ عید کی نماز، اور قربانی ہوتی ہے۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ قربانی کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ چیز مت کھاؤ، فإنہ لفسق، کیونکہ وہ یقیناً فسق ہے، وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ کھانے سے ہمیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے
کہ فصلی لربک وانحر. اور ایک چیز آپ نوٹس کرو گے پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت میں نماز پڑھنے کہا گیا ہے. مطلب جب پریشانی کی بات آتی ہے تو بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. نماز کے ذریعے کیا کرو کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. اور یہاں پہ جب نعمت کا ذکر ہے تو بھی یہاں پر کیا ہے فصلی لربک وانحر، یعنی ہر حال نعمت مل رہی ہے نماز پڑھو، اور پریشانی سے گزر رہے ہو نماز پڑھو. وہ نماز کیا ہے؟ ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا. تم نماز پڑھو اچھے سے، تم اچھے خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کرے گا، آسان کرے گا. اچھا ایک چیز اور آپ نوٹس کریے کہ اس سے پچھلی سورہ جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ ماعون، تو سورہ ماعون میں کیا آیا تھا؟ آخری آیت میں کیا آیا تھا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ وہ لوگ کنجوس لوگوں کی بات تھی کہ وہ لوگ چھوٹی سی مدد، معاون کسے کہتے ہیں؟ جو ہانڈی برتن وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی مانگ لے، چھوٹی سی چیز اگر پڑوسی آپ کے پاس سے مانگ لے، اتنی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک دم حد درجے کنجوس لوگوں کی بات تھی. حد درجے یعنی جن کا دل بہت ہی چھوٹا دل، کسی کی مدد نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ایسی چیز لوگوں کا ذکر ہوا ہے بس پچھلی آیت میں. اور اگلی آیت میں خیر کثیر کا ذکر آ رہا ہے. کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے نا. انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر. اور وہاں پہ وہ معاون والے لوگ تھے جو یمنعون المعون، چھوٹی چھوٹی چیز بھی منع کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چیز بھی دے ایسا نہیں، چھوٹی چیز ہی دیتے ہیں ایسا نہیں دیا گیا، چھوٹی چیز بھی منع کر دیتے ہیں، یمنعون المعون. اور یہاں پہ وہ یمنعون المعون ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر عطا کیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ جو دینے پہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بہت مہربان، الکوثر عطا کر دیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ الشکور ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور. الشکور یعنی بہت بہترین اس کا بدلہ دینے والا. مطلب شکر گزاری جب لفظ ہوتا ہے نا تو بندوں کے لیے شکر گزاری کا مطلب ہے بدلے میں اچھی چیز کرنا. اللہ کے تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے یعنی بہترین چیزیں عطا کرنے والا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کر رہے ہو کچھ نہیں ملے گا. وہ الشکور ہے. اور اس کا سیمپل آپ کے سامنے اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین بندے ہو کر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، خود عمل کیا، اللہ کی عبادت کی، حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مقام محمود عطا کیا. مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے اونچا مقام، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. یہ بھی تو خیر کثیر میں شامل ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا تقاضا کیا ہے؟ فرسٹ میں وعدہ ہے جو اللہ کا وعدہ ہے، سیکنڈ میں تقاضا ہے. تقاضا ڈیمانڈ ہے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ فصلی لربک وانحر. تو اس میں دو باتیں آ رہی ہیں، ایک ہے نماز پڑھو، دوسرا ہے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو. ایک ہے نماز پڑھو کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کے بندے بن کے زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں کامیابی ملتی ہے، ہر اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں. تو پہلے تو نماز پڑھو، اور نماز کس کے لیے پڑھو؟ صرف اللہ کے لیے پڑھو. تو جیسے آج قربانی نماز بھی اللہ کے لیے، اور وانحر اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے. اب یہاں نوٹس ایک اور چیز کریے، ہم نے پچھلی سورہ کے اندر جو سورہ ماعون میں پڑھے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ الذین ھم یراؤون، جو صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے منافقین ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن اگلی سورہ میں اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فصلی لربک، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. وہ لوگ ہیں منافقین. کنٹراسٹ، دوسرا کنٹراسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منافقین نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یہ تقاضا کیا کہ آپ نماز پڑھیں لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اچھا یاد رکھیے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، حکم دیا گیا، تو ہم کون ہیں؟ ہم پیروی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے بھی ہے. اگر کوئی چیز ان کے لیے خاص ہوتی، جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ان کے لیے خاص ہیں، جیسے ان کے لیے قیام اللیل رات میں فرض تھا، ہم لوگوں کے لیے فرض نہیں، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. تو کیا ہے؟ اگر کوئی چیز خاص ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ بات بتا دی جائے گی واضح دوسری جگہوں پر، لیکن باقی بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے بھی ہے. تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرو. تو جیسے بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، پھر کوئی کہے گا ایک کام کرو، ایک کبوتر کو لو اور کونے پہ جا کر یعنی ناکے پہ جا کر وہاں جا کے اس کو خون بہاؤ. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص دن کرتے ہیں، کوئی خاص شخصیت کے لیے کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قربانی کر رہے ہیں
اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے. بعض لوگ بسم اللہ تو کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کی کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی خاص دن اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کی پیدائش کا دن ہے، انتقال کا دن ہے، اس لیے آج کا دن کر رہے ہیں. ان کی نیت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو راضی کرنا، اس قربانی کے ذریعے اللہ کے علاوہ اوروں کو راضی کرنا نیت ہوتی ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. فصلی لربک وانحر. آگے ہم دیکھتے ہیں تھرڈ آیت میں، ان شانئک هو الابتر، کہ یقیناً شانئک جو آپ کا دشمن ہے، هو الابتر وہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ کاٹ دیا جائے گا اور جو لاوارث ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا. یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بعض دشمنان اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن، اور آپ دیکھیں گے یہی معاملہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو منع کرنا چاہتے تھے، شخصیت کو ٹارگٹ کرتے تھے. اور یہی ہوتا ہے. دیکھ کیا ہوتا ہے نا، ان کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہے. ہمارے پاس توحید ہے نا، توحید کا جواب کوئی دلیل سے نہیں دے سکتا. کلیئر کٹ ہے، سب کا مالک ایک ہے. گاڑی کا ایک سے زیادہ ڈرائیور نہیں ہو سکتے ہیں. کائنات کو چلانے والا ایک کے علاوہ ہو تو سب چیز درہم برہم ہو جاتی. کلیئر کٹ بات ہے کہ نہیں؟ اور جب ایک ہی چلانے والا ہے تو عبادت اوروں کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے. کتنی سمپل بات ہے نا. ان کے پاس دلیل کے جواب میں دلیل نہیں اور نہیں بات کر سکتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور شخصیت کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پیغام لائے ہم تک، جنہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا، تو ان کی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا یہ ان کا طریقہ رہا ہے. اور یہ ہے بیوقوف کمزور لوگوں کا طریقہ. کیا طریقہ ہوتا ہے ان کا؟ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح سے بدنام کر کے اپنی بات کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کبھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر الگ الگ لقب لگاتے تھے، کبھی کبھی الگ الگ ٹائپ کے الزام لگاتے تھے. جھوٹ بولنے میں ذرا بھی ان کو ہیسیٹیشن نہیں ہوتا. آج تک وہی ٹرینڈ چل رہا ہے. اب اس سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شانیہ کا، جو آپ کا جو دشمن ہے نا، هو الابتر، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا، لاوارث کر دیا جائے گا، بے نام و نشان کر دیا جائے گا. اب اس کے تفسیر اگر آپ دیکھو گے تو ایسے مختلف لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایک بھی بیٹا زندہ نہیں رہا. القاسم، عبداللہ اور آخری بیٹا ابراہیم، تینوں کے تینوں کا بچپن میں انتقال ہوا. ایسا بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کا انتقال ہوا اور وہاں پہ لوگوں نے خوشی منائی، مشرکین نے، دشمنوں نے خوشی منائی. اور یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت. دیکھو ہم جانتے ہیں کہ پچھلی قومیں کس طرح سے گمراہ ہوئی، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو ان کو یہاں تک کہ گاڈ کا درجہ دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے رسول کے، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے. تو وہ ایک انسان تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے. ہاں، تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پہ کیا معاملہ تھا کہ یہ لوگ اس بات پہ خوشی مناتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا انتقال ہوا. اور آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھ رہا ہوں جو اس کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے. ابن عباس، مجاہد، سعید ابن جبیر اور قتادہ یہ سب کہتے ہیں کہ آس بن وائل نام کا ایک مشرک تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا تو وہ کہتے کہ ان کو چھوڑ دو، ہاں، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ جو ابتر کسے کہتے تھے؟ وہ لوگ جن کا کوئی بچہ بیٹا نہیں باقی رہتا، ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے. تو وہ اس کا الفاظ کیا تھا؟ وائل بن الاس بن وائل کا وہ کہتا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا کوئی انہیں یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا، ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی انہیں یاد نہیں رکھے گا. یہ اس کا گمان تھا. لیکن اس کو کوئی یاد نہیں رکھا ہے، اس کا جو مذہب تھا، جو دھرم تھا، جو چیز تھی، وہ ختم ہو گئی. اب تک وہ سب لوگ ختم ہو گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور پیغام لے کر کروڑوں لوگ ہیں، ہر زمانے میں آج بھی ہیں، اور لوگ چلتے رہیں گے قیامت تک. یہ الکوثر کا دیکھیے آپ، الکوثر کا ذکر جو پہلی آیت میں آیا، اور یہاں پہ ابتر کا کنٹراسٹ دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک مثال ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، یہ اس کے تعلق سے ہے. یہ ابن عباس اور اکرمہ کا کہنا ہے. اور بعض نے کہا کہ کعب بن اشرف نہیں، یہ شمیر بن عطیہ کا کہنا ہے. اب ابن عباس و اکرمہ نے کیا کہا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اور اس نے کیا کہا، وہ جب مکہ کے مشرکین سے ملا تو اس کا کیا کہنا تھا؟ اس نے کہا کہ قریش کو کہا کہ تم ہو لوگوں کے لیڈرز، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو ابتر ہے؟
ابتر لفظ وہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جو کٹ آف، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے، جبکہ ہم وہ لوگ ہیں جو پلگرمیج جہاں پہ لوگ حج کرتے ہیں اس کو سنبھالتے ہیں، کعبہ کے حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. تم تو یہ کعب بن اشرف کا کہنا تھا کہ تم ان سے بہتر ہو، تم مشرکین مکہ تم بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان شانئک هو الابتر. تو ابتر کون ہے، کٹ آف کون ہے؟ یہ لوگ ہیں. کس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک اور تفسیر پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ آیا ہے کہ ابو لہب کے تعلق سے ہے کہ ابو لہب نے کہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ ابتر، کہ ان کا ابھی کوئی بیٹا نہیں رہا، اب یہ ابتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی. تو یہ اس طرح سے ان کا کہنا تھا، کئی لوگ اس طرح سے گزرے ہیں. اب آپ دیکھیے ہم جو کہ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ خیر بھیج محمد پر اور ان کے آل پر. تو آل کے اندر ان کا خاندان آ جاتا ہے، جو خاندان میں جو ان کا آل ہے، فیملی، وہ آ جاتے ہیں جو آل محمد ہے. لیکن آل محمد کے اندر ان کے فالوورز بھی سب آتے ہیں. آل محمد جو ہے نا ان کے فالوورز جو ان کے فالوور ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ خیر بھیج، اللہ برکتیں بھیج، یعنی امت مسلمہ اور بڑھے اور لوگ ایمان لائیں اور لوگ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، تو خیر بھیج برکتیں بھیج جو دعا ہے آل محمد، تو اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی ہے اور ان کے فالوورز بھی اس میں شامل ہیں. تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا رکا؟ کوئی رکا نہیں، کوئی نہیں رکا. جیسے کیا ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے بعد تو میرا نام میرا بیٹا لے کر چلے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیغام لے کر کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ دنیا بھر کے لوگ چل رہے ہیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں جو اس پیغام پر عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی چیز ابتر کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ کوئی چیز رکی نہیں، کوئی چیز کٹی نہیں، ختم نہیں ہوئی. کوئی بیٹا نہ ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوا، بلکہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علم پہ ہمیں بھروسہ ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے. جو چیز اللہ کرتا ہے، اللہ کیسے بہتر ہوتا ہے، اللہ کا پلان کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا آگے زندہ نہیں رہا. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے. اور وہ کیا تھے؟ کوئی گاڈ ہوتے تو آپ بول سکتے تھے. جو لوگ آبجیکشن اٹھاتے بولتے ہیں دیکھو ان کا بیٹا نہیں رہا، ہم کہتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا گاڈ سمجھتے ہو تو تمہاری بات بہت صحیح ہے کہ بھائی گاڈ کا بیٹا مر گیا، گاڈ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو یہ تو بہت بری بات ہے نا کہ گاڈ کے بیٹے کا انتقال ہو. لیکن نہیں، وہ تو کیا تھے؟ نہیں تھے وہ سوائے پیغمبر کے. انہوں نے پیغام پہنچا دیا، ان کا کام ہو گیا، انہوں نے اس پیغام کو پوری امانت کے ساتھ پہنچایا. اب ہم اس چیز پہ عمل کریں، ہے نا. تو یہ یہاں پہ جو لوگ اسلام کے کنسپٹ کو ہی نہیں سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ اس چیز پہ اعتراض اٹھا کر اس چیز کو بھی آج تک نشانہ بناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا کیوں زندہ نہیں رہا. ارے آپ کے اسٹینڈرڈ جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھو. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علم حقیقت کو دیکھ کر سمجھنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جن کو بہانہ بنانا ہے نا ان کو ایسے بوگس بہانے مل بھی جائیں گے. ہاں یہی حقیقت ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کے متعلق. اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ الابتر. اب آپ یہ دیکھیے کہ شانی اکا جو آیا تو ایک ہوتا ہے عدو، دشمن. لیکن شانی ان کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی ایسا کٹر دشمن ہو، جو بالکل ایسے دل سے نفرت کرتا ہے کہ یعنی جس کی دشمنی اور نفرت بالکل ایسی ہے جو کبھی چینج نہ ہو. تو یہ ہے معاملہ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی نفرت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نفرت کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ابتر ہو گئے. ابتر میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو وہ لوگ کٹ آف ہو گئے، کس چیز سے؟ ہدایت سے کٹ ہو گئے، دور ہو گئے. کیوں؟ اس نفرت کی وجہ سے. ہاں کس نفرت سے؟ شانی اکا، جو نفرت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حق کے پیغام کو لانے والے سے نفرت کرنے والا، اس سے دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہدایت کے پیغام سے جو ہدایت کو لے کر آئے اس سے وہ دور ہو گئے، کٹ آف ہو گئے. یہ بھی ایک تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ کس اعتبار سے ابتر ہو گئے. کون لوگ؟ جو ان کے مخالفین. آخرت کے اعتبار سے ابتر ہو گئے. آخرت تو ہو گئی ان کی برباد، کیونکہ اللہ کے سچے رسول جن کا پیغام سن کر انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، وہ لوگ اس رسول پر ایمان لانے کی جگہ، ان کو سپورٹ کرنے کی جگہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سے دشمنی کر رہے ہیں. نبی سے دشمنی، نبی کے بھیجنے والے سے دشمنی، جو پیغمبر سے دشمنی، پیغام جن کا وہ لائے ہیں، یعنی کہ جن کا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں، وہ اللہ سے دشمنی ہے.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، هو الابتر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بالکل کیا نام و نشان اس کا ختم ہوگا، اس کا جو نام و نشان ہے وہ ختم ہوگا. اور یہی ہوتا ہے، وہ سارے لوگوں کی جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے. وہ چیز آخرت میں کہیں نہیں پہنچے گی. دنیاوی اعتبار سے بے چین پریشان زندگی گزارتے ہیں، وہ کوئی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. کامیابی کہاں ہے؟ ایمان. تو ہم دیکھتے ہیں یہ 3 آیتوں والی اس چھوٹی سی سورہ میں کتنے بڑے بڑے پیغام ہیں. ایک چیز ہمیں یاد دہانی کے طور پہ یہ بھی ملی کہ دین میں نئی چیزیں مت لاؤ، نہیں تو الکوثر سے محروم ہو جاؤں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر آیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے. اور آپ ایک چیز نوٹس کریے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ ہے، ایک الگ طریقے سے امتیوں کے لیے بھی وعدہ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ جو ولی ہو، مطلب جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے، یعنی کہ اس نے ایسے ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزاری. کیونکہ آپ کو پتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے اللہ کے ولی؟ سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 57 میں آتا ہے، 57 58 میں آتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرنے لگے، اگر ایسے کوئی شخص کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے خلاف تو جنگ کا اعلان ہے. تو یہاں پر اللہ کے نیک بندے کے بارے میں بھی بات ہے، اور یہاں پہ اللہ کے سب سے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان نشانی کا، جو آپ کا جو دشمن ہے، جو ایسا کٹر دشمن ہے، هو الابتر، اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے نام و نشان اور کاٹ دینے، یعنی اس کو ساری اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ابتر. اب یہاں پہ آپ کمپیر کریے ویل سے، کمپیر کریے کہ جو پچھلی سورہ میں، سورہ ماؤن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بدبختی ہے. یہ وہ لوگوں کا ذکر آیا. اور یکذبوا بالدین، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کا ذکر آیا کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لیکن جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز شان عقا تک سے پہنچ جائے تو اب تر کے حد تک ان کی سزا دنیا آخرت دونوں کی ہو جائے گی، اب تر کی سزا. تو یہ ہم نے 3 آیتوں سے بہت بڑا پیغام پایا، بہت بڑا میسج ہم سب کو ملا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب یہ سارے میسیجز، جو سارے اس میں اہم پیغام ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کے اندر، اس پر ہم غور کریں اور اسے ہم زندگی میں یاد رکھیں. جو ساری باتیں ہیں یہاں پر، ساری عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کے راستے پہ آپ چلو، اللہ آپ کے مسائل کو ہینڈل کر لے گا، آپ کی مشکلوں کو دور کر دے گا. آپ کو دشمنوں کی فکر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ انہیں سنبھالے گا. آپ صحیح راستے پہ تو چلو. تو آپ جیسے دیکھیں گے کہ بعض لوگ جیسے بہت فکر کرتے ہیں کہ فلاں لوگوں کی یہ چالیں ہیں، یہ چالیں ہیں، آپ صحیح راستے پہ چلو. تو یہ چیز پر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے بات یہ ہے کہ جو بعض لوگ فکر کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. ہاں، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. مطلب تم ان کی چالوں کی فکر کرتے مت بیٹھو، تم تمہارا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اللہ تعالیٰ نے خود پہ لے لیا. کیا معاملہ لے لیا؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ اللہ بتا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رحمت سے دور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ یہ کر دیا ہے کہ وہ لاوارث و بے نام و نشان رہیں گے. یعنی وارث یعنی ان کے وہ چیز جو ہے، آپ خود دیکھو گے کتنے سارے لوگ دشمن ہوتے ہیں، ان کا بیٹا خود ایمان والا ہوتا ہے، بیٹا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے کئی سارے لوگ ہیں، دشمنوں کی فیملیز میں سے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ میں نے چند باتیں آپ سب کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو فصلی لربک، سب صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق دے. زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں ہم، اور اللہ کے وعدے کو یاد رکھیں. دنیا آخرت دونوں کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم سوال و جواب کا سیشن نہیں رکھ رہے، ہم کلاس تھوڑی سی شارٹ کر کے فنش کر رہے ہیں یہاں پر. اور بلکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج میں 2 صورتیں لیتا، لیکن بس اللہ کی مرضی میں ایک ہی سورہ لے رہا ہوں، تھوڑا شارٹ سیشن رکھ رہا ہوں. اگلی بار انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکیل بھائی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جس طریقے سے آج ہم نے اتنی بہترین چھوٹی سی سورہ
اور جس کو ہم نے جانا، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی ہے. کافی لوگوں کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے کہ بھائی نماز میں یہ پڑھنا ہے. نماز میں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلا یہ پڑھے سو دیٹ جلدی جلدی ہماری نمازیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کے پر جتنا غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈیپ ہے یہ، ہے نا، کتنی ڈیپ ہے. اور اس طریقے کی پانڈرنگ اگر کی جائے نماز میں تو الحمدللہ مجھے